نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس سے پہلے کہ آیات کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی تشریح کی جائے، یہ جو دور چل رہا ہے بڑا ہی پرفتن ہے، مختلف عقائد، مختلف خیالات کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں۔ ہر شخص دعوے دار ہے کہ وہ حق پہ ہے، ہر شخص قرآن و حدیث سے دلیل رکھتا ہے۔ دجالی فتنوں کا ظہور ہو چکا ہے، اور یہ جو دجالی فتنے ہیں یہ کیا ہے کہ جو ایمان کے درپے ہیں، کہ چاہتے ہیں کہ لوگ عبادات کرتے رہیں لیکن ان کے عقیدے، ان کے نظریات مس ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ان دجالی فتنوں سے آگاہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے ایک نسخہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو جو آپ جن لوگوں سے اس وقت مخاطب تھے وہ سارے کے سارے عربی داں تھے، اہل زبان تھے، جو بھی وہ سورہ پڑھتے تھے تو اس کے معنی اور مفہوم اور مقصد کو سمجھتے تھے۔ لیکن بعد میں جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں جو عربی زبان نہیں جانتے، اگر وہ صرف سورہ کہف کی تلاوت کریں گے تو جو مقصد ہے شاید وہ پورا نہ ہو سکے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورہ کہف کی تلاوت کا حکم دیا اس کی خاص وجہ تھی کہ اس پوری سورہ کے اندر ایک خاص میسج ہے کہ اگر وہ آدمی سمجھ جائے اور اس کو اپنی گرہ سے باندھ لے تو گمراہی اور دلالت سے بچ سکتا ہے۔ جان لیں کہ قرآن پڑھنا باعث برکت ہے، نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں اور اس پر عمل نہ کر سکے تو قرآن کے نزول کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ نیکیاں تو مل جائیں گی لیکن حق تعالیٰ جل شانہ جو ہماری زندگیوں میں چینج چاہتے ہیں شاید وہ نہ آ سکے۔ تو سورہ کہف جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ خاص طور پہ جمعے کے روز ضرور پڑھو، تو ضروری ہے کہ ہم اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ جب ہم یہ سورہ شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہی اس میں خدا کے ولیوں کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف اولیاء اللہ تھے، اور اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ کافر تھا اور وہ مخلوق سے اپنی پوجا کرواتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ اللہ والے اس بادشاہ کے علاقے سے نکل گئے۔ جب یہ نکلے تو ان کے پیچھے کتا بھی لگ گیا، یہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتا شور مچائے اور اس کی وجہ سے جو چوکیدار ہیں یا جو شہر کے کوتوال ہیں وہ مطلع ہو جائیں اور ہمیں جانے سے روک دیں، ہمیں گرفتار کر لیں۔
تو انہوں نے اس کو مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویائی عطا کی. اس نے عبرانی زبان کے اندر ان لوگوں سے کہا کہ جس بادشاہ کے ظلم اور شرک سے تم لوگ بیزار ہو، میں بھی اس کے ظلم و ستم سے بیزار ہوں. میں تم اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، تم مجھے کیوں دھتکارتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، جب تو اس کو قوت گویائی پر، ہماری زبان سمجھنے اور ہماری زبان بولنے پر قدرت دے سکتا ہے، تو تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے دوبارہ اچھا کر دے. انہوں نے دعا کی، کتا ٹھیک ہو گیا. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ جا کے غار میں ٹھہر گئے. کچھ گھڑی، چند گھڑیاں انہوں نے وہاں پہ آرام کی. کتا بھی ان کے ساتھ سویا. اب خدا کی قدرت دیکھیں کہ کچھ گھڑی کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو ادھر اہل زمانہ پر 309 برس گزر گئے تھے. اور اگر یہ واقعہ قرآن میں نہ ہوتا تو لوگ کہتے کہ ارے سنی سنائی من گھڑت باتیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی زمین کے اوپر سورج طلوع ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا، اور جناب اس کے اندر ان کے لیے چند گھڑیاں گزری اور دوسرے لوگوں پہ 309 برس گزر گئے. لیکن یہ حق ہے، اور حق تعالیٰ جل شانہ نے جتلایا کہ وہ ہر بات پر قادر ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ بے شک یہ جو غار والے تھے، اصحاب کہف تھے، یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ زمانے پر 309 برس گزر گئے اور ان پر چند گھڑیاں گزری اور وہ ایسے بیدار ہوئے کہ گویا بھی کچی نیند سے بیدار ہوئے. وہ واقعہ طویل ہے. جو قرآن میں میسج ہے وہ کیا ہے کہ قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ جو کتا جو ان اصحاب کہف، ان اولیاء اللہ کی صحبت اور معیت میں بیٹھا، وہ لباس بشری میں، شکل انسانی میں جنت میں جائے گا. اب دیکھیں کہ کیا اس کتے نے کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا؟ کچھ نہیں کیا. یا اللہ اس کی ایسی کیا نیکی تھی جس کی وجہ سے کتے کو جنت کا حقدار بنا دیا گیا؟ تو صرف ایک نیکی تھی، وہ یہ تھی کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا وہ شوقین تھا. تو اگر بنی اسرائیل کے اولیاء کی صحبت میں کتا بیٹھ جائے اور جنتی ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو دیگر تمام امتوں سے افضل ہے، جو اس امت کے اولیاء کی صحبت میں بیٹھے، ان کا ہمنشیں ہو جائے، ان کی خدمت میں رہے، ان سے منسوب ہو جائے، وہ کس طرح سے مغفرت کا حقدار نہیں ہو سکتا. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب دی کہ اگر تم کتے جیسے بھی ناپاک ہو اور میرے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جائے تو تم نجات کے اور مغفرت کے حقدار ہو سکتے ہو. پھر اصحاب کہف کی دعا ہے، انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا، اسی سورہ میں کہ اے اللہ ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما، اور جو تیرے رشد و ہدایت کا امر ہے وہ ہم پر وحی فرما دے، ہم پہ القا فرما دے. یہ خاص دعا ہے، یہ اولیاء اللہ کی دعا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ روزانہ اس کو مانگتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت سے اس کا سینہ محروم نہ رکھے. اس کے بعد قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے اندر ایک بڑی پیاری آیت نازل فرمائی، اور یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو یہ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ بس ہمارے لیے قرآن کافی ہے. بعض کہتے ہیں قرآن و حدیث کافی ہے، بعض کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن کافی ہے، ہمیں کسی ولی کی، کسی مرشد کی، کسی پیر کی ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اسی سورہ کہف کے اندر کہ اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے تو وہ پھر اپنے واسطے کوئی ولی اور کوئی مرشد نہیں پاتا. صاف الفاظ ہیں، ولی کے بھی مرشد کے بھی. مطلب کیا ہوا کہ جس کسی کو ولی یا مرشد مل جائے گویا اللہ نے اس کی ہدایت کا ارادہ کر لیا. تو اگر ہمیں ہدایت چاہیے تو کسی ولی کو، کسی مرشد کو پکڑنا ہوگا. اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کیا، صاف صاف فرما دی وَمَن يُضْلِلْ، جس کو اللہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ نہیں پائے گا اپنے واسطے کوئی ولی، کوئی مرشد، کوئی ہدایت دینے والا.
پھر اس سورے میں اولیاء اللہ کی، صوفیہ اور فقراء کی شان میں بڑی پیاری آیت ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں اسلام کے جو پہلے صوفیہ تھے، اصحاب الصفہ، وہ بیٹھتے تھے۔ انہوں نے حضور کے گھر کے سامنے ایک چبوترا بنایا ہوا تھا، اس چبوترے پہ 10 20 بعض اوقات کی تعداد 70 اور 100 سے تجاوز کر جاتی ہے۔ یہ اصحاب صفہ تھے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم تک دین نہ پہنچتا، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہ تو موسم کی سختیاں دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ سردی دیکھی، کھلے آسمان تلے سالہ سال وہاں پہ حاضر رہے، حضور کی ایک ایک بات کو سنا، غور کیا، نوٹ کیا، اور آج ہم تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مالک، کتنے بڑے جلیل القدر، تمام اسی میں سے تھے۔ یہ اسلام کے پہلے صوفیہ ہیں، یہ اسلام کے پہلے فقراء ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس امت کی تعلیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اور اس حکم کا ذکر اسی سورہ کہف میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاوَاتِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیے، اپنے نفس کو ان لوگوں کے پاس جا کے صبر کیجئے کہ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اور اس بات کے ارادت مند ہیں، اس بات کے چاہنے والے کہ اللہ کا چہرہ دیکھیں۔ یہاں سے لفظ مرید نکلا ہے، مرید وہ ہوتا ہے جو ارادہ کرے، یریدون یعنی ان کا ارادہ ہے، کس چیز کا ارادہ ہے؟ اللہ کا چہرہ دیکھنے کا۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان پر سے اپنی نگاہ رحمت نہ ہٹائے۔ پتہ چلا جتنے ایسے مرید ہیں کہ جو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے طلبگار ہیں، جو صوفیہ ہیں، جو فقراء ہیں، وہ ہر وقت حضور کی نگاہ میں ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ اے میرے حبیب ان پر سے اپنی نگاہ رحمت نہ ہٹانا۔ اب آپ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ان صوفیہ سے کہتا کہ میرے حبیب کے پاس جا کے بیٹھو۔ اللہ نے اس کے برخلاف فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کو جا کر ان کے پاس صبر دیجئے، ان کے پاس جا کے بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اور اس بات کی ارادت مند ہے کہ اللہ کا چہرہ دیکھے، اور ان پر سے اپنی نگاہ رحمت نہ ہٹائیے۔ وجہ کیا تھی؟ اس میں تعلیم امت ہے۔ در حقیقت یہ حکم ہمارے لیے کہ جہاں تمہیں ایسے صوفیہ ملے، جہاں ایسے کاملین ملے، جہاں ایسے فقراء ملے، تو تم ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی خدمت اختیار کرو، اور اگر وہاں پہ کچھ تکالیف پہنچے تو اپنے نفس کو اس بات پر صبر دو۔ تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ تعلیم دی کہ صوفیہ کی صحبت اختیار کرو، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت تو اختیار کرو، لیکن کن کی صحبت سے بچنا ہے؟ اللہ نے فرمایا اسی سورہ کے اندر وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا، کہ ان لوگوں کی اتباع نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا کہ جن کے قلوب ہماری یاد سے غافل ہیں۔ یہ صرف اولیاء اللہ ہے کہ جن کے قلوب ہر وقت خدا کی یاد میں شاغل ہوتے ہیں، ہر وقت مصروف ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے علاوہ جو میری یاد سے غافل ہیں ان کی اتباع نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ اور کون؟ کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، یہ جو دست برست لوگ ہیں، یہ جو مال کی حوث رکھتے ہیں، جو خواہشات کے پیروکار ہیں، اللہ نے فرمایا خبردار ان کی اتباع نہ کرنا، ان کی اطاعت نہ کرنا، کہ ان کا کام خراب ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی سورے میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نبی، رسول، مرسل ہیں، اور اس کے باوجود وہ خدا کے ایک ولی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کے ان سے بڑے ادب سے کہتے ہیں کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں اس شرط پر آپ کی اتباع کروں کہ جو اللہ نے آپ کو رشد و ہدایت میں سے تعلیم فرمایا ہے اس میں سے کچھ مجھے سکھا دیں۔
اس آیت میں بڑا صاف پیغام ہے کہ تم کتنے بزرگ کیوں نہ ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام خدا کے نبی، رسول، مرسل، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اور وہ جا رہے ہیں خدا کے ایک ولی کے پاس اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس علم باطن ہے میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس رہوں، آپ کی اتباع کروں تو آپ مجھے وہ سکھا دیں گے؟ تو اس میں ہمارے لیے کیا تعلیم ہے کہ جہاں تمہیں اللہ والا ملے، جو صاحب باطن ملے، جس کے پاس علم باطن ہو، تو تم اپنی بزرگی مت دیکھنا، اپنی عبادات مت دیکھنا، اپنی شان و شوکت مت دیکھنا، بلکہ جا کے ادب سے ان کی اتباع کرنا، ان سے درخواست کرنا کہ ان علوم میں سے کچھ تمہیں عطا کر دیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ جو علم میرے پاس ہے اس پر آپ صبر نہیں کر سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خَبْرًا، اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کا آپ کو خبر ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا. 3 واقعات ہوئے اور تینوں واقعات ان کا تعلق علم غیب سے تھا. بظاہر موسیٰ علیہ السلام ان واقعات سے اور ان کی حکمتوں سے بے خبر تھے. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بیشتر لوگ جانتے ہیں. پہلے کشتی میں گئے، کشتی انہوں نے توڑ دی. انہوں نے کہا کیا آپ اس کو غرق کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی. آگے چلے، ایک بچہ ملا، بچے کو قتل کر دیا خضر السلام نے. انہوں نے کہا ارے ناحق قتل کر دیا معصوم بچے کو. کہنے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ آگے گئے، ایک دیوار جو گرنے والی تھی آپ نے اس کی تعمیر کر دی. سب بھوکے تھے، وہاں کے گاؤں والوں نے ان کی ضیافت نہ کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ اس کو دیوار کو اشارے سے ٹھیک کر دیا ہے تو اس کا آپ معاوضہ لے سکتے تھے. انہوں نے کہا بس ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. لیکن میں تم کو ان امور کی حکمتیں بتا دوں کہ جو میں نے کشتی پھاڑی اس کا سبب یہ تھا کہ وہ غریب ملاحوں کی تھی اور کچھ فاصلے پر ایک بادشاہ ان کی کشتی لوٹنے کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا. میں نے اس میں عیب ڈال دیا. یہ ملا جو تھے یہ تو بعد میں اس کو ریپیئر کر لیں گے. میں نے عیب اس لیے ڈال دیا تاکہ بادشاہ کشتی میں سوراخ دے کر کے ان کو چھوڑ دے، کشتی میں قبضہ نہ کرے. جو بچہ جس کو میں نے مارا اللہ کے حکم سے مارا، کیونکہ بچہ اس کے والدین ایمان پر تھے اور بچہ کفر پر تھا اور قریب تھا کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنے والدین کے ایمان کو خراب کر دیتا. تو اللہ نے یہ چاہا. اب اللہ اس کے عوض انہیں ایک صالح بیٹا عطا کرے گا جو ان کے ایمان میں زیادتی کا موجب بنے گا. اور وہ جو دیوار میں نے کھڑی کی اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اگر وہ گر جاتی تو گاؤں والے لوٹ لیتے. اور اس بچے کے اوپر یعنی اس خزانے کی اللہ نے محافظت کا اس لیے حکم دیا کہ کانا ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ جو تھا وہ مرد صالح تھا، خدا کا ولی تھا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جس مرد صالح باپ کا ذکر ہوا وہ 7 پشت اوپر گزرا تھا. اگر 7 پشت اوپر کوئی بزرگ گزرے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پاس ہے کہ اس کی 7ویں پشت والی اولاد کا بھی خیال ہوتا ہے، صرف اس بنا پر کہ میرے ایک دوست کی اولاد میں سے. اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے اسی سورے میں فرمایا، بڑی تنبیہ ہے، فرمایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا میں تمہیں بتانا دوں کہ تم میں سے کس کے اعمال خسارے والے ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ ان کے اعمال خسارے والے ہیں کہ جن کی ساری کوششیں اس دنیا کے کاموں میں لگ گئی، دنیا جمع کرنے میں، مال جمع کرنے میں، اس دنیا کی زیب و زینت حاصل کرنے میں لگ گئی. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال خسارے میں ہیں. بھلے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے رہو کہ ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ بتا دیں انہیں، ان سے کہہ دیں
کہ جن کی کوششیں ساری کوششیں اس دنیا اور اس کو حاصل کرنے اور اس کی زیب و زینت کے لیے لگی ہوئی ہیں، وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کے اعمال خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت اسی سورہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی لقاء، اللہ کو دیکھنا نصیب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے۔ اب دیکھیں عمل صالح اگر چاہیے تو کہاں جائیں گے؟ صالحین کے پاس جانا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا، ان کے طریقے کو جاننا پڑے گا، ان کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا۔ دودھ چاہیے دودھ والے کے پاس جاتے ہیں، گوشت چاہیے گوشت والے کے پاس جاتے ہیں، سبزی چاہیے سبزی والے کے جاتے ہیں۔ ارے عمل صالح کے لیے صالحین کے پاس جانا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو اللہ کا چہرہ دیکھنا تو ان صالحین کی صحبت معیت اختیار کرو، ان کے جیسے اعمال اپنا لو۔ یہ آخری ہے۔ تو اس پوری سورہ کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، نجات کے حقدار بننا چاہتے ہو، تو اہل اللہ کی صحبت، اہل اللہ کی معیت اختیار کرو۔ اگر وہاں پہ تکالیف آئے تو اس پر صبر کرو، ان کی صحبتوں میں رہو، ان کے طریقے کو دیکھو، ان کے طریقے کو اختیار کرو، اس پر عمل پیرا ہو۔ اب مصیبت یہ ہے کہ اس زمانے میں اولیاء اللہ ملتے نہیں، آستانوں پر، گدیوں پر جتنے بیٹھے ہوئے 99% سب ڈبے پی رہے ہیں۔ پہلے بزرگان دین نے لوگوں کے نذرانوں سے غریبوں کی مدد کی، یہ سب نذرانے لوٹ کے اپنے گھروں کو بھرتے ہیں۔ پہلے بزرگان دین نے اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کی۔ آج جو گدیوں پہ بیٹھے وہ اس بات کے حاجت مند ہے کہ کوئی آئے مسلح اور ان کی اصلاح کرے۔ تو یا اللہ اب کیا کریں؟ خدا کے ولی ہیں لیکن ہمارے پاس وہ کرائٹیریا نہیں کہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اس کا واحد حل فی زمانہ یہ ہے کہ وہ اولیاء کاملین جو گزر گئے، جن کے بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں، ان سے نسبت، ان سے تعلق کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اہل اللہ ایک ایسی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں کہ جسے ہم سمجھ نہیں سکتے۔ نہ صرف زندہ ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے واقف آگاہ ہوتے ہیں، اللہ کے عطا کردہ تصرفات سے تصرف رکھتے ہیں، دوسروں کی مدد کو آتے ہیں، دوسروں کی حاجت روائی کرتے ہیں، دوسروں کی مشکل کشائی کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ کی عطا سے یہ کسی کی حاجت روائی کرتے ہیں تو اب اس میں شرک کا احتمال نہیں رہا، کیونکہ اللہ کو کسی نے عطا نہیں کیا۔ اللہ کے علاوہ جس نبی، جس ولی میں جو وصف، جو کمال ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کئی سو سال کے بعد کا واقعہ، غالباً 700 یا 800 سال کے بعد کا واقعہ۔ مصر میں تھے امام شرف الدین بوسیری، بڑے جید عالم، بڑے عاشق رسول، بڑے اچھے شاعر۔ آخری عمر میں ان پر فالج کا دورہ پڑا۔ اب میرے خیال میں آپ بیٹھ جائیں، بعد میں ہاتھ ملا لیجیے گا۔ آخری عمر میں فالج کا دورہ پڑا، اس وقت کے اطباء سے بڑا علاج کروایا لیکن مرض ٹھیک نہ ہوا۔ فالج دیکھتے ہیں آپ اس زمانے میں بھی کسی کو ہو جائے تو ٹھیک نہیں ہوتا، اولڈ ایج، وہ پرانا دور، نصف دھڑ بالکل بیکار ہو گئی، چلنے پھرنے سے معذور۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک قصیدہ لکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی، آپ کی ولادت کے وقت رونما ہونے والے واقعات کو بیان کیا، آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے، اور یہ اس میں جتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان و عظمت ہے کہ جو فضیلت ان کی طرف مبسوط کرنا چاہو کر دو کہ آپ کی شان کی کوئی حد ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے
آپ کی شان بیان کر کے، آپ کی مدحت کر کے آخر میں انہوں نے حضور سے استغاثہ کیا. انہوں نے کہا یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہی، اے ساری مخلوقات میں سے بہترین، ساری مخلوقات میں سے مکرم ترین، آپ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، سوا کا عند حلول الحادث الاممی کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ جو اس حادثے کے نزول کے وقت میری مدد کرے. حضور کو پکارا یا اکرم الخلق کہہ کے. جو لوگ کہتے ہیں یا کہہ کے نہ پکارو شرک ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ اس دن جب میں سویا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ کی زیارت نصیب. میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضور کے ارد گرد بڑے بڑے انبیاء، صحابہ اور اولیاء کا ازدحام ہے، اور میں نے دیکھا خوش قسمتی سے میں بھی اس مجلس میں موجود ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا کہ اے شرف الدین میرے پاس آؤ اور تم نے جو میری تعریف میں لکھا ہے مجھے سناؤ. کہتے ہیں کہ میں نے پہلے شعر سے لے کے آخری شعر تک سارا قصیدہ حضور کے روبرو پڑھا. جب میں قصیدہ پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جھوم رہے تھے کہ جیسے صبح کی ہوا، ٹھنڈی ہوا درختوں کو ہلاتی ہے. جب میں نے قصیدہ مکمل کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس مفلوج جسم کے حصے پر ہاتھ پھیرا اور اپنی چادر مبارک اتار کر کے مجھ پر ڈالی. ابھی بیٹھ جائے، بس ابھی کچھ نہیں کریں، بیٹھ جائے، بالکل باتیں نہیں کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اتار کر کے انہیں عطا کی. فرماتے میری آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم پہ فالج کا نام و نشان تک نہ تھا، اور حضور کی عطا کردہ وہ چادر مبارک میرے ہاتھوں پر تھی. میں اٹھا، میں نے اٹھ کر کے بغیر کسی سہارے کے جا کے وضو کیا، شکرانے کے نوافل پڑھے، پھر فجر کی اذان نماز ادا کی. اس کے بعد دروازے میں دستک ہوئی تو دیکھا کہ اس زمانے کے ایک بڑے بزرگ کامل فقیر دروازے پہ کھڑے اور کہنے لگے کہ اے بوسیری، اے شرف الدین، مجھے وہ قصیدہ لکھ کر کے دے دو کہ جس کا پہلا شعر یہ ہے. انہوں نے کہا کہ جس قصیدے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا میرے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں. کہ لگے یہ بات چھوڑو، تم مجھے وہ دو تاکہ میں اسے لوگوں تک پہنچاؤں. کہ لگے نہیں، مجھے پہلے بتاؤ کہ آپ کو یہ پتہ کیسے چلا. کہ لگے جس مجلس میں تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصیدہ سنایا میں بھی اس میں موجود تھا، اور تم نے دیکھا نہیں کہ حضور اس کی طرف کیسے متوجہ ہوئے، اس سے کیسا خوش ہوئے، اور تم کو اس مرض سے انہوں نے شفا بخشی اور تم کو اپنی چادر مبارک عطا کی. تو یہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ مجھے دو تاکہ میں لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. جو کہنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو لوگوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کے مر کے مٹی ہو گئے، ایسا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اپنی امت کے احوال سے آگاہ ہیں. تبھی تو ان کو پتہ چلا مصر کے اندر شرف الدین بوسیری اس کو فالج ہوا ہے اور اس نے یہ قصیدہ قائم نشان میں. اور نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تصرف رکھتے کہ جس کو چاہے اپنی مجلس میں بلا لے، جس کو چاہے اس کو شفا بخش دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو نائبین ہیں، یہ اولیاء کاملین، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے، حضور کے فیضان سے بعد از وصال زندوں سے زیادہ باتصرف ہوتے ہیں. تو اگر ولی اس زمانے کے اندر نہ مل سکے تو جو بظاہر فوج شدہ ہیں، جو گزرے ہوئے اولیاء اللہ جیسے داتا علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو ہیں، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ہیں، یا ان سب کے جو سردار ہیں سیدنا غوث العظم، کہ جو تمام اولیاء اللہ کے سردار ہیں، تمام اولیاء اللہ جن کے پیروں تلے ہیں، کیوں نہ ان سے منسوب ہو جائے، ان کی نسبت، ان کا تعلق اختیار کیا جائے. ویسی شان والے ہیں کہ ان کا فیض سارے عالم پر ہے. دیکھیں اللہ رب العالمین ہے، عالمین، اب عالمین کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اربوں کھربوں جو ہے نا کہکشائیں ہیں، اس میں کس قدر نظام ہیں، کس قدر سیارے ہیں، کس قدر سورج ہیں، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کتنی مخلوق ہے نہیں پتا ابھی تک.
اللہ ان سب کا رب ہے، رب العالمین، اور جس کا اللہ رب ہے حضور اس کے واسطے رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو اللہ کی ربوبیت کا فیض پہنچ رہا ہے عالمین میں، ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض پہنچ رہا ہے۔ تو جس کے واسطے حضور رحمت ہے سیدنا غوث العظم ان تمام کے واسطے حاجت روا، مشکل کشا اور ان کے ولی ہیں، ان کے فریاد رس ہیں۔ آپ کو حق تعالیٰ جل شانہ نے جب بھی خطاب کیا تو یا غوث العظم کہہ کر پکارا، اور یا غوث العظم کا مطلب ہے کہ اے سب سے بڑے فریاد رس، یعنی جس سے فریاد کی جائے اور وہ اس کی فریاد کو پہنچے۔ آپ کے ایک مرید شیخ داؤد نے خواب میں دیکھا، یہ بتا رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کیسے زندہ ہوتے ہیں، باتصرف ہوتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت معروف کرغی کے مزار پہ وہ حاضر ہیں، جبکہ معروف کرغی گزرے ہوئے زمانہ ہو گیا تھا، وہ ان کے مزار پر ہیں، لوگوں کا ازدحام ہے، اور سیدنا معروف کرغی جو ہے وہ سامنے تشریف فرمائے اور لوگ اپنی عرضیاں ان کو دے رہے ہیں ایک ایک کر کے، اور وہ حق تعالیٰ جل شانہ کی جناب میں پیش کر رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ صرف یہ رہ گئے تو شیخ معروف کرغی نے فرمایا کہ اے داؤد اپنی عرض بھی مجھے دے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں تیری عرض بھی پیش کر دوں۔ تو شیخ داؤد نے فرمایا کہ کیا میرے شیخ عبد القادر جیلانی معزول ہو گئے جو میں آپ کو عرضی دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، نہ تیرا شیخ معزول ہوا ہے نہ انہیں کوئی معزول کر سکتا ہے۔ ان کی آنکھ کھل گئی۔ شیخ داؤد بغدادی فرماتے ہیں کہ میں صبح ہی صبح سیدنا غوث العظم کے مدرسے میں آیا تاکہ ان کو اپنا یہ خواب سناؤں۔ میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ سرکار غوثیت مآب تشریف لائے۔ آپ نے دروازے میں گھستے ہی فرمایا کہ اے داؤد نہ تیرا شیخ معزول ہوا ہے نہ اسے کوئی معزول کر سکتا ہے، لا اپنی حاجت مجھے دے کہ میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کروں۔ میرا کوئی ایسا مرید نہیں ہے کہ جس کی عرض میں نے خدا کی جناب میں پیش کی ہو اور وہ رد کر دی گئی ہو۔ آپ کا فیض سب کے لیے تھا۔ اولیاء اللہ میں صوفیہ میں محبت ہوتی ہے، بغض نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس ایک شیعہ آیا رافضی، کسی مولوی کے پاس چلا جاؤ دھتکار دے گا تو کافر ہے، آج کل کے زمانے میں جو ہو رہا ہے۔ حالانکہ شیعہ گمراہ ہیں، کافر نہیں ہے۔ آپ کے پاس وہ شیعہ آیا کہنے لگا کہ جناب اتنے اسلام میں فرقے ہیں، ہر فرقہ دعوے دار ہے کہ میں اہل نجات ہوں، ہر ایک کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کدھر جاؤں، آپ مجھے راہ بتائیں کہ مجھ پہ حق بات کھل جائے۔ اب دیکھیں سیدنا غوث العظم نے نہ تو اس کو دھتکارا، نہ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، اور نہ ہی آپ نے اس کو قرآن و حدیث سے دلائل دی، کیونکہ اگر آپ قرآن و حدیث سے دلائل دیتے تو کہتے کہ دوسرے علماء بھی یہی کہتے ہیں۔ ہر مسلک کے علماء کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے۔ سرکار نے فرمایا، کیونکہ سرکار کے پاس آیا تھا اور سرکار سے اسے استمداد چاہیے تھی اس بات کے اوپر، اور سرکار کے پاس جو سائل آیا کبھی سرکار نے اس کو لا نہ کہا، انکار نہ کیا۔ تو سیدنا غوث نے فرمایا کہ انشاءاللہ آج رات تجھ پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ وہ بڑا خوش خوش چلا گیا۔ اس نے کہا یا تو حقیقت منکشف ہو جائے گی، نہیں تو میں لوگوں میں مشہور کر دوں گا کہ جناب کچھ بھی نہیں ہوا۔ گھر گیا، گھر جا کر کے اس نے نہایا دھویا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، سو گیا۔ اب خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہے، لوگوں کا حشر نشر ہو رہا ہے، کہ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم سامنے سے تشریف لائے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علی اہل نجات کو نجات کا پروانہ دو، اور جو اہل عذاب ہیں ان کو جہنم میں داخل کرو۔ اب حضرت علی ایک ایک کو بلاتے جا رہے ہیں اور اس کے عقائد پوچھتے جا رہے ہیں، اور اس کو کسی کو وہ نجات کا پروانہ دے رہے ہیں، کسی کو جہنم کی طرف بھیج رہے ہیں۔ کافی دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ جن لوگوں کو یہ انہوں نے نجات کا پروانہ دیا ہے وہ کون لوگ ہیں، کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو فرشتوں نے فرمایا کہ جتنوں کو نجات کا پروانہ دیا وہ تمام کے تمام اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔
اور اس کے علاوہ کسی کو بھی نہ دیا، اور تو بھی گمراہ ہے اور تو بھی مارا جانے والا ہے، اب بھی وقت ہے کہ اٹھ اور اٹھ کے توبہ کر۔ یہ اٹھا، حقیقت منکشف ہو گئی تھی۔ سیدنا غوث اعظم کے حضور حاضر ہوا، آپ کے ہاتھوں پر طائب ہوا، مسلک اہل سنت والجماعت اختیار کیا، تو سیدنا غوث اعظم نے فرمایا کہ خوش ہو جا کہ تجھے اہل نجات کا پروانہ عطا ہو گیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ ایک شخص جس کو دفن کیا گیا ہے، چند روز پہلے اس کے قبر سے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے، یقیناً عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا وہ شخص کبھی ہماری مجلس میں آیا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ کیا اس نے کبھی ہمارے دسترخوان میں سے کچھ کھایا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ سرکار نے پوچھا کیا وہ کبھی ہمارے مدرسے کے سامنے سے گزرا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ سرکار نے کہا وہ تو حد سے گزرنے والا، یہ کہہ کہ آپ مراقب ہو گئے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے فرشتوں نے خبر دی کہ وہ شخص مجھ سے حسن ظن رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض اس پر سے عذاب ٹال دیا اور اس کی مغفرت فرمائی۔ سیدنا غوث اعظم سے صرف حسن ظن رکھنا اللہ تعالیٰ کیا یہ بھی بڑا مقبول ہے، اور اولیاء اللہ سے سوزنی یہ تو ایمان کے لیے قاتل ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی بھی اہل بغداد نے اس قبر سے چیخنے چلانے کی آواز نہ سنی۔ حسن ظن کیا ہے کہ انہیں اولیاء اللہ کا سردار مانا جائے، خدا کا ولی، برگزیدہ ولی مانا جائے۔ اولیاء اللہ کوئی ہماری خدمت کے ان محفلوں کے حاجت مند نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ہم سے یہ رکھتے ہیں کہ ہم ان سے حسن ظن رکھیں، ان کے بارے میں اچھا اعتقاد رکھیں، ان سے بدگمان نہ ہوں۔ یہ حسن ظن بڑا فائدہ پہنچاتا ہے اور اعتراض مار ڈالتا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے زمانے میں ایک قادری بزرگ کا بڑا شہرہ تھا کہ مسیح نفس ہے، جو بیمار جاتا ہے ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ان سے ملنے کے لیے گئے، کہنے لگے حضرت آپ کو یہ کمال کیسے ملا؟ کوئی آپ نے چلہ کیا ہے کسی وظیفے کی وجہ سے، موکلات کی وجہ سے؟ کہنے لگے نہ میں نے چلہ کیا، نہ میں نے وظیفہ کیا، نہ موکلات۔ کہنے لگے پھر یہ کمال کیسے؟ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ بغداد شریف گیا جوانی میں، رات کو دیر تک وہاں پہ حضور کے قدموں میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ اتفاق دیکھے کہ خادم نے نہیں دیکھا، وہ سمجھا کہ ہال خالی ہو گیا ہے، وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا۔ جب میں دعاؤں سے فارغ ہوا تو دروازے کو بند پایا۔ اب مجھے بڑی شرم آئی کہ میں سیدنا غوث اعظم کی تربت سامنے ہے، میں ان کے حضور میں لیٹ جاؤں یا بیٹھ جاؤں۔ میں ساری رات ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا رہا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو کسی نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے دباؤ دے کے زور دے کے بٹھا دیا۔ یقیناً سیدنا غوث اعظم تھے، اس کو نظر نہیں آئے۔ فرماتے اس دن سے میرے اس ہاتھ میں وہ تاثیر پیدا ہوئی کہ جس مریض پہ ہاتھ پھیرتا ہوں اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ ایک دوست اپنے ساتھی کو لے کر کے ایک قبرستان گیا کہ خدا کے ولی کی قبر ہے، چلو چل کے فاتحہ پڑھتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے شاید وہ حل ہو جائے۔ جب وہ گئے تو وہ ٹوٹی پھوٹی قبر تھی، وہ فاتحہ پڑھتا رہا، دعا مانگتا رہا، اس کا ساتھی بھی مانگتا رہا، اس کے بعد واپس آ گیا۔ جب واپس آئے تو جس ساتھی کو وہ لے کر کے گیا تھا اس نے کہا کہ یار جن کی قبر ایسی ٹوٹی پھوٹی ہے وہ تمہارا کام کیا کریں گے؟ وہ دوست خاموش رہا۔ اب خواب میں دونوں نے دیکھا کہ وہ دونوں ساتھی جو ہیں صاحب مزار کے سرہانے کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور قبر شق ہوتی ہے اور وہ ایک نورانی بزرگ نکلتے ہیں اور ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کے سیدنا غوث اعظم کے حضور لے جاتے ہیں اور ان کے حق میں سفارش کرتے ہیں، تو سرکار ان دونوں کی پشت پر مہر ولایت لگا دیتے ہیں۔ پھر
وہ ان کو لے کے باہر نکلتے ہیں اور وہ بزرگوار بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری قبر تو ٹوٹی پھوٹی ہے لیکن ہماری سفارش نے تمہارا کام کر دیا. جو بھی اپنے آپ کو ان سے منسوب کر دے وہ ان کا ہے. اس کی بشارت خود سرکار نے دی. اب ان سے نسبت، ان سے تعلق کیسے پیدا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو قادری سمجھا جائے، اپنے آپ کو ان کا مرید سمجھا جائے، اپنے آپ کو ان کا عقیدت مند سمجھا جائے، ان سے حسن ظن رکھا جائے. اور پھر ایک طریقہ ہے تصور کا، اور یہ تصور کرے کہ وہ سامنے موجود ہے اور ان سے انوار ہمارے اندر منتقل ہو رہے ہیں. اور روزانہ دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر لے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، یہ ضرور کرے تاکہ اولیاء اللہ نہیں ملتے ہیں تو جو گزرے ہوئے ہیں کم از کم کسی ایک سے تعلق، ایک سے رابطہ قائم ہو جائے. اور یہ جان لے کہ جس ولی کا، جس کامل کا جیسے ہی تصور کیا جاتا ہے ایک روحانی رابطہ قائم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو اور رابطہ رکھو. یہ رابطہ کیا ہے؟ یہ تصور شیخ ہے. جو ہی انسان تصور کرتا ہے کہ ایک روحانی لنک قائم ہو جاتا ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، فیض شروع ہو جاتا ہے. سیدنا غوث الاعظم کے فیض یافتہ حضرت شہاب الدین سہروردی، بڑے کامل ولی اللہ، ایک خاتون ان کے پاس آئی بیعت ہونے کے لیے. بیعت ہوئی، کہنے لگی میں دوسرے ملک جا رہی ہوں نوکری کے لیے، آپ دعا کیجئے گا. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ کبھی اگر مشکل پڑے تو میرا تصور کرنا، کوئی آڑا وقت آ جائے تو تصور کرنا. اب یہ گئی، اتفاق دیکھے کہ وہاں کا جو خلیفہ تھا اس کے گھر میں، محل میں اس کو نوکری مل گئی. اس نے بیچاری نے بڑی محنت کر کے اس کی نور نظر بن گئی، خاص خادماؤں میں شمار ہونے لگا. تو دوسری کنیزوں نے اس پر تہمت لگائی اور جھوٹے گواہوں کے ذریعے تہمت کو ثابت کر دیا. خلیفہ نے حکم دیا کہ اس کو محل کی سب سے اونچی جگہ سے جا کے دھکا دے کے گرا دیا جائے. لے گئے، انہوں نے پوچھا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہیں گے ہاں میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے نفل ادا کیا، نفل ادا کر کے شہاب الدین سہروردی کا تصور کیا اور کہا کہ حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں اور آپ نے کہا تھا کہ آڑا وقت آئے تو مجھے یاد کرنا، میری مدد فرمائیں. 2 ماہ کے فارغ ہی وہ لے گئے اور لے آ کے دھکا دے دیا. جیسی دھکا دیا بھی وہ 2 منزل نیچے آئی تھی، 7 منزلہ اونچی جگہ تھی کہ شہاب الدین سہروردی پرواز کرتے ہوئے آئے، اس کا ہاتھ تھام لیا اور احتیاط سے اسے زمین پر اتار دیا. کہنے لگے حضرت آپ؟ کہنے لگے ہاں، جب تو 7ویں منزل سے چلی تھی میں اس وقت عراق سے چلا تھا. یہ واقعہ مثنوی مولانا روم میں پورا آیا ہے. تو اولیاء اللہ کا تصور کرتے ہی ان سے ایک ربط قائم ہو جاتا ہے. اگر اس زمانے میں خدا کا ولی نہیں ملتا، ان کی صحبت نہیں ملتی، تو آدمی ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں پڑھے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے اور تصور کرے، ان سے رابطہ رکھے، اپنے آپ کو ان سے منسوب کر دے. سیدنا غوث الاعظم کا فیض جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. جو بھی انہیں پکارتا ہے آپ دستگیری فرماتے ہیں، اور آپ کا فیض صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، صرف سنیوں تک محدود نہیں ہے، کوئی بھی پکار دے. کافی عرصے پرانا واقعہ ہے کہ جو بیساکھی کا میلہ ہوتا ہے نا لاہور میں، سکھ آتے ہیں ہندوستان سے، تو بیساکھی کے میلے میں سکھ آئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایک فقیر جو ہے بڑی سریلی آواز میں سیدنا غوث الاعظم کی منقبت پڑھ رہا تھا. وہ منقبت پڑھ رہا تھا اور ایک سکھ جو تھا یا غوث یا غوث یا غوث کہہ کے اچھل رہا تھا. وش کی حالت تاری تھی اس میں. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم سکھ ہو کر کے غوث پاک کو پکار رہے ہو، اس کی کوئی وجہ ہے؟ ایسے ہزاروں واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ بتا رہا ہوں.
اس نے کہا کہ جب 1947 کے فسادات ہوئے تو میں نے اپنے اہل خانہ کو، عزیز و اقربا کو جالندھر بھجوا دیا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا یہاں پہ جان کا۔ اگلے دن میں نے جانا تھا کہ رات کو بلوائیوں نے میرے گھر کو گھیر لیا، اور میرا گھر جہاں پہ ابھی ہم کھڑے ہیں اس سے تھوڑے فاصلے پر 2 منزلہ مکان تھا جہاں میں رہتا تھا۔ انہوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی، میں چاروں طرف سے شعلے پہ گھرا ہوا تھا کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اے غوث پاک، اے غوث پاک، اے غوث پاک میری مدد کرے۔ جب میں نے غوث پاک کو پکارا تو ایک نورانی بزرگ سامنے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چشمے زدہ میں مجھے میری فیملی کے پاس جالندھر پہنچا دی۔ جب سے میں ان کا عقیدت مند ہوں کہ میں انہیں کیوں نہ پکاروں کہ وہ ایسے مدد فرمانے والے ہیں۔ ایک اور واقعہ ہندوستان کا، قاضی عماد الدین، ان کے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا، ہر 11ویں شریف کے موقع پر بڑے اہتمام سے وہ 11ویں کرتا، دیگیں پکواتا، لائٹیں کرتا، مسلمان مولوی کو بلا کے فاتحہ دلاتا، غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا۔ لوگوں نے کہا کہ تم ہندو ہو کر کے یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے میں ایک دفعہ سخت مصیبت میں پھنس گیا، میری جان پہ بن گئی، تو بے اختیار میں نے سیدنا غوث الاعظم کو پکارا کہ اے مسلمانوں کے پیرانے پیر، اے غوث الاعظم دستگیر میری مدد فرمائی۔ ان کو پکارنا تو ایسے اسباب بن گئے کہ میں اس مصیبت سے نکل آیا، جب سے میں ان کا معتقد ہوں۔ قاضی عماد الدین فرماتے ہیں کہ جب اس ہندو کا انتقال ہوا تو ہندوؤں نے اپنے طریقے سے اس کو آگ میں جلانا چاہا۔ خدا کی قدرت دیکھیں کہ جتنا وہ کوشش کرتے اس کے جسم کو آگ نہیں لگ رہی، انہوں نے اٹھا کر کے اس کی لاش کو گنگا میں ویسی بہا دی۔ سیدنا غوث الاعظم اس وقت ایک بزرگ کے خواب میں آئے، فرمایا کہ میرا ایک مرید گنگا میں بہہ رہا ہے، اس کی لاش کو، اس کے جسد کو نکالو، اس کو نہلاؤ دھلاؤ اور مسلمانوں کے طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین کرو، کہ وہ لوگوں کے نظروں میں تو کافر تھا لیکن اہل اللہ کے نزدیک وہ مسلمان ہے اور اس کا نام سعد اللہ ہے۔ اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہندو جس نے بظاہر کلمہ بھی نہیں پڑھا، تو اس کے لیے میں نے پہلے ہی اصحاب کہف میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک کتا جب اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے جنت کا حقدار ہو سکتا ہے، تو جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں ان کا معتقد کیوں نہیں اس کا حقدار ہو سکتا؟ اور سیدنا غوث الاعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنائے تامہ رکھنے والے ہیں۔ آپ نے ہی یہ دعویٰ کیا کہ تعالی اللہ ھذا وجود جدی ولا وجود عبد القادر، کہ اللہ کی قسم یہ میرا وجود نہیں بلکہ میرے جد امجد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ ان کو دیکھنا حضور کو دیکھنا ہے، ان سے ہاتھ ملانا حضور کو ہاتھ ملانا ہے، ان سے عقیدت و محبت حضور سے عقیدت و محبت ہے، ان کو ماننا حضور کو ماننا ہے۔ تو جس نے بھی انہیں مانا در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور جس نے حضور کو مانا وہ تو ویسے ہی مسلمان ہے۔ قادری سلسلے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اس سے پوچھا کیا تیرے پاس بھی میرا کوئی مرید ہے؟ اس نے کہا جناب آپ کے مرید کو جہنم سے کیا سروکار۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی درگاہ سے اپنے قدم اس وقت تک پیچھے نہ ہٹاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو اپنے ہمراہ بخشوا کے جنت لے جاؤں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ علم یکن مریدی جید فانا جید، کہ اگر میرا مرید پرہیزگار نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو بزرگ ہوں۔ سلطان بہو فرماتے ہیں کہ مرید قادری کا جب آخری وقت آتا ہے تو سیدنا غوث الاعظم روحانی طور پر اس کے قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس توجہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مرید کلمہ پڑھتا ہوا توبہ استغفار کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کا بھی آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ اس سلسلے کی خاص چیز ہے کہ جو بھی ان کا معتقد ہے، جو بھی ان کا مرید ہے، لوگوں نے پوچھا کہ سرکار اگر کوئی آپ سے مرید نہ ہوا ہو، بیعت نہ ہوا ہو، آپ کے سلسلے میں داخل نہ ہوا ہو، مگر اپنے آپ کو کہتا ہوں میں قادری ہوں، اپنے آپ کو آپ سے منسوب کرتا ہو، سیدنا غوث الاعظم نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنے آپ کو مجھ سے منسوب کیا
وہ میرا مرید ہے، میرے سلسلے میں داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرے سارے مریدین کو میرے ہمراہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بہت ضروری ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کے اوپر عمل کیا جائے، اور سورہ کہف پہ عمل کرنے کا مطلب جو میں نے پہلے بتایا کہ اہل اللہ کی ہم نشینی، ان کی صحبت، ان کی خدمت اختیار کیا جائے، ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے، ان کے طریقے کی پیروی کی جائے۔ اور اگر اولیاء اللہ زندوں میں نہ مل سکے تو جو گزر گئے ہیں، جو کاملین ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نسبت اور تعلق کو استوار کیا جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں سیدنا غوث اعظم کی سچی محبت ڈال دے، ہمیشہ ہمیشہ آن جناب کا رکھے، ان کی محبت میں مارے، ان کی محبت میں اٹھائے، اور قیامت میں آن جناب کے جھنڈے تلے، آپ کے قدموں تلے ہم سب کو محشور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔